السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین گرام، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں کہ جو بے اولاد ہیں یا جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا جن کی جھولی کتنے سال 30 سال 40 سال ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھری، یا جو بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ دے اور ہمیں اولاد نیک دے، تو معزز صارف یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی طریقے سے اولاد نرینہ دے گا۔ محترم ناظرین گرام، تو آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ وظیفہ کب اور کس ٹائم میں اور کتنی مقدار میں پڑھنا ہے۔ کچھ لوگوں کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، اولاد نرینہ دے جس سے ہم پالیں۔ کچھ لوگوں کو بہت خواہش ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولی نہیں بھری ہوتی، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا دیر ہوتی ہے اللہ کے گھر میں، یا کوئی لوگ بہت ایجڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے مگر پھر بھی ان کے بچے نہیں ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد نرینہ ابھی ہی دے دے۔ تو معزز محترم ناظرین گرام، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کب اور کیسے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جھولی بھر دے گا، آپ کے گھروں میں بچوں کی تعداد بڑھا دے گا، یا آپ کو لڑکا چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا دے گا، یا آپ کو لڑکی چاہیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکی دے گا۔ محترم ناظرین گرام، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو بیٹا دے، کس کو بیٹی دے، اور کس کو کتنی اولاد دے اور کس کو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے اللہ کے گھر سے اولاد نہ ہونے میں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اللہ ہی کی طرف سے پھر مانگیں گے، کیونکہ ہمارا رب جب سب کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی ضرور دے گا۔ محترم ناظرین گرام، آپ نے سونے سے پہلے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں نیت باندھ لینی ہے کہ میں اس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں تو اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دے، کیونکہ ہم اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کر کر اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں، کیونکہ اس رب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور معبود نہیں ہے جس سے ہم مانگیں، کیونکہ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین گرام، نیت کرنے کے بعد 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد چاہے آپ تسبیح کے دانوں پہ یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، چاہے آپ انگلی کے دانوں پہ پڑھ لیں یا انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح پر، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ تسبیح پہ پڑھیں یا انگلیوں پر پڑھیں۔ جب آپ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھ چکے ہوں گے، اور جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو دھیان پہ یا آپ کے ذہن میں صرف آپ کا اپنا ہی عمل ہو کہ میں اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، یا یہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ دے، تو وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے محترم ناظرین گرام۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔